آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ایک یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا، چار حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا، پانچ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے، چھ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹی اپنی بھیلوں میں گھس جاؤ، یہاں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا، سات حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا، نو اس شہر میں کئی معجزات واقع پذیر ہوئے ہیں جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا، 11 نمبر ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کے انتہا پر ہوتی اسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے اور یہ بھی فلسطین میں تھا، قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اور اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، یعنی کہ فلسطین میں اسی شہر کے ہی مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، 14 فلسطین ہی ارض محشر ہے، 15 اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتل فساد کا کام شروع ہوگا، 16 اس شہر میں واقع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے، 17 فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرائیں گے تھے، جس میں مسجد یہ واقع پیش آیا اور وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا، 20 سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ، میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا، تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد وہی ہے، وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افراد قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھی بھیجنا ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے، اسلام کی سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا،
قدس اس شہر کے اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اس دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس رومیوں کے جبر استبادت سے بچنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرم الشریفین جیسی ہیں۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین، انجیر سے بلاد، فلسطین کو الزیتون، زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا۔ 26 قرآن پاک کی یہ آیات مبارک وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ میں نے بعد الذکر الارضا یرثھا عبادی الصالحون یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ 27 فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا کر جاتا ہے، مطلب 500 گنا زیادہ اجر ملتا ہے اس سرزمین پر نماز پڑھنے کے بطور عام۔ جب ہم دوسری جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں اس سے 500 گنا زیادہ ثواب ہمیں ملتا ہے فلسطین میں صرف نماز پڑھنے کا۔ تو سوچیں کتنی بابرکت جگہ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینیوں بہنوں بھائیوں کی مدد کرے اور ہمارے پاک ملک کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔